برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کا جو ماحول ہے اس ماحول کے اعتبار سے ہمارے اندر سب سے اہم ترین فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو اسلام ہمیں پیش کیا اس اسلام پر چلنے کا جو نتیجہ ملنے والا تھا اور جو ملا، کیا وہ نتیجہ ہم کو ملا ہے اب اور ہم اس نتیجے کے تحت زندگی گزار رہے ہیں؟ تو بچہ بالکل معمولی سا پڑھا لکھا بلکہ ان پڑھ بھی سیدھی سیدھی بات کرے گا کہ نہیں، مسلمانوں کی حالت پستی میں ہے، مسلمانوں کی حالت پریشانی میں ہے، مسلمانوں کی حالت صعوبتوں میں ہے، مسلمانوں کی حالت بہت ہی کمزور ہے۔ اس ملک میں نہیں، پورے انٹرنیشنل طور پہ آپ دیکھ لیجئے، ذلت ہمیں لپٹی ہوئی ہے، خواری ہمیں لپٹی ہوئی ہے، پریشانی ہمیں لپٹی ہوئی ہے، اور ہر طرح کے مسائل کا شکار ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے۔ انجینئر بھی پریشان ہے، ڈاکٹر بھی پریشان ہے، عوام بھی پریشان ہے، بزنس مین بھی پریشان ہے، بالکل جاب لیس لوگ بھی پریشان ہیں۔ ہر کوئی مطمئن ایک اطمینان والی زندگی کو ڈھونڈ کے جا رہا ہے کہ ہر شعبے میں مسلمانوں کے اعتبار سے ہم کو پستی نظر آتی ہے، ذلت نظر آتی ہے، پریشانی نظر آتی ہے، ہر کوئی شاکی ہے۔ حتیٰ کہ معاملات کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں، اولاد ماں باپ کی شاکی ہے، ماں باپ اولاد کے شاکی ہیں۔ اسی طرح دیکھیے، بیوی شوہر کی شکایت کرتی ہے، شوہر بیوی کی شکایت کر رہا ہے، دوست کی شکایت کر رہا ہے، رشتہ داروں کی شکایت کر رہے ہیں۔ ہر طرف پریشانی، اور ہر کوئی یہی سوال کہ مجھے میرا حق نہیں دیا جا رہا ہے، میں حق سے محروم ہوں۔ مزدور لوگ کہتے ہیں کہ ہم کام زیادہ کرتے ہیں لیکن جو کچھ بھی مینیجر لوگ ہیں وہ برابر ہمیں تنخواہ نہیں دیتے۔ مینیجر لوگ کہتے ہیں کہ ہم برابر تنخواہ دے رہے ہیں، مزدور لوگ اپنی اوقات کو برابر مینیج۔ ہر طرف ایک ظلم و ستم کی داستان ہے، کوئی امن میں نظر نہیں آتا۔ آخر اس دین کو جو رب العالمین نے کامل و اکمل و اتم بنا کے نازل کیا، جس کے بعد نہ کوئی اور اس میں زیادتی ہونے والی ہے نہ کمی ہونے والی ہے، زیادتی اور کمی سے بالکل پاک اس کو سیل کر کے بھیج دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم، اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ کیسے؟ الاسلام دینا، اسلام کو قانون کی حیثیت سے، دین کی حیثیت سے۔ پوچھو قرآن سے دین کیا ہے؟ دین کو کبھی آخرت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک ہے وہ کس کا؟ قیامت کے دن کا۔ تو یہاں دراصل دین مراد جزا اور سزا کے دن کا مالک، لیکن اصل یہاں پر دین کا مطلب کیا ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھیں۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے۔ تو یہاں معلوم ہوا اسلام کو دین قرار دیا گیا، تو معلوم ہوا کہ دین کا مطلب ہے قانون، دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، دین کا مطلب ہے ماں کے پیٹ کے جنین سے لے کر قبر کی گور تک پہنچنے تک تمہیں جتنے مسائل پیش آئیں گے وہ تمام کے تمام مسائل کا حل اور طریقہ یہ دین تمہیں سکھاتا ہے، جس میں نہ کوئی زیادتی ہو سکتی نہ کوئی کمی ہو سکتی۔ امن چاہتے ہو آؤ اسلام کی طرف، میاں بیوی کے حقوق چاہتے ہو آؤ اسلام کی طرف، مزدوروں کا حق چاہتے ہو آؤ اسلام کی طرف، اور اسی طرح بادشاہوں کے حقوق چاہتے ہو آؤ اسلام کی طرف، رعایا کے حقوق چاہتے ہو آؤ اسلام کی طرف، دوست کے حقوق چاہتے ہیں آؤ اسلام کی طرف، مسلمان
مسلمان کا حق چاہتا ہے آؤ اسلام کی طرف. اسلام ایک کامل و اکمل و اتم دین ہے جو تمام مسائل پہ تمہارے گفتگو کیا. ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی بنایا جس کے اندر کوئی ظلم نہیں تھا، جس کے اندر کوئی نفرت نہیں تھی. محبت محبت محبت، حتیٰ کہ انتہا درجے کی محبت. آج بھی لوگ بہت زیادہ اسلام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والے کئی ہزاروں غیر مسلم ہیں، لیکن ہزاروں لوگ یہ چیز کو پا چکے کہ اس کے اندر کی محبت ہمیں کہیں اور نظر نہیں آئی. جناب محمد الرسول اللہ کی محبت ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. غیر مسلم حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج بھی اور اس سے پہلے بھی جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس وقت سے لے کر اب تک، اور پتہ نہیں دنیا جب تک قائم ہو تب تک، کئی ایسے افراد ہیں جو مسلمان نہیں تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سیرتیں لکھی. پڑھا نہیں، ہم تو پڑھتے بھی نہیں ہیں نا جی. وہ تو ایسے اشخاص تھے جنہوں نے مطالعہ کیا، تحقیق کیا، پڑھا، پھر لکھا، اور لکھا تو ایسے ایسے الفاظ لکھے مدح میں، تعریف میں. اچھے اچھے لوگ ہم نہیں جانتے ہیں. مائیکل ہارٹ نے دی 100 کی کتاب لکھی. آپ کو پتہ ہے وہ شخصیت ہے جو تاریخ دا اس صدی کا ہے، 19ویں کا، اور اس نے اپنی تاریخی کتاب لکھنے کے لیے 21 سال لگایا. 21 سال لگایا اور تھا عیسائی. اور اس نے کہا کہ نمبر وائز میں ان کو کیٹیگری میں تقسیم کروں گا. سب سے پہلے نمبر کا اہل کون ہے اس کو 1 دوں گا، دوسرا کون ہے اس کو 2 دوں گا، تیسرا 3. تو میرے نمبر وائز دینے میں بھی بہت بڑا ریسرچ ہے. پھر اس کے بعد ہی میں نمبر دوں گا کہ دنیا کے وہ 100 افراد جنہوں نے کامیاب ترین کام کیا اور ان کے کام کو صدیاں گزر گئی لوگ بھلا نہیں سکے. مدعا کیا ہے کہ انہوں نے کام کیا نہیں دیکھوں گا میں یہ دیکھوں گا. مائیکل ہارٹ نے لکھا کہ وہ کام کر کے دنیا سے جانے کے بعد صدیاں گزر گئی لیکن ان کے افکار، ان کے اقوال، ان کے اعمال، ان کے حرکات کو انسانیت نہیں بھلا سکی. ایسے 100 افراد کو میں اکٹھا کروں گا اور اکٹھا کر کے جب اپنی کتاب ریلیز کرنے پہ آیا، عیسائی مائیکل ہارٹ ہے لیکن اپنی کتاب ریلیز کرنے پہ آیا تو نمبر 1 جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. ہاں، کتنی تحقیق، کتنی کتابیں کھنگاڑ ڈالی اس نے. اس سے پوچھا گیا آخر تو عیسائی رہتے ہوئے پہلا نمبر محمد الرسول اللہ کو کیوں دیا اور حضرت عیسیٰ کو تیسرا نمبر کیوں دیا؟ اس نے کہا کہ یہ ایک انسان ایسی کامل شخصیت ہیں جو ہر میدان میں مکمل نظر آتے ہیں. تاریخ میں کوئی اس جیسے انسان نہ پیدا ہوئے نہ اس سے پہلے کوئی آئے جو ہر فیلڈ میں، سپہ سالار کے فیلڈ میں پرفیکٹ ہیں تو تہجد گزار کے فیلڈ میں بھی پرفیکٹ ہیں، عبادت گزاری میں پرفیکٹ ہیں تو ایک شوہر کی حیثیت سے بھی پرفیکٹ ہیں، ایک باپ کی حیثیت سے پرفیکٹ ہیں تو اسی طرح ایک حکمراں کی حیثیت سے پرفیکٹ ہیں. کون سا ایسا دنیا کا شعبہ ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہمیں نمونہ نہیں ملا؟ ہم پریشان کھڑے ہوئے ہیں. مسلمانوں، ہماری پستی کا واحد علاج یہی ہے، واحد ہماری پستی کا راز یہی ہے کہ ہم نے جناب محمد الرسول اللہ کے لائی ہوئی شریعت کو جو اکمل و اتم ہے ہم نے اس کو بھلا دیا. چند رسومات کا مجموعہ ہے جس کو ہم نے لے لیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی مسلمانیت ہے. شادی کرنا ہے تو ایجاب و قبول کر لو، بچہ پیدا ہوا ارے ختنہ کریں گے جی، کوئی مر گیا ہاں ہم کبھی مر جائیں گے لیکن لاش کو جلائیں گے نہیں، دفنائیں گے ضرور بالضرور. یہ چند رسومات ہیں جن کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ اسلام ہے. اس کے علاوہ سود کھاؤ،
کوئی مسئلہ نہیں، جھوٹ بولو کوئی مسئلہ نہیں، بے ایمانی کرو کوئی مسئلہ نہیں، ڈانس کلب میں جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، مووی دیکھتے رہو کوئی مسئلہ نہیں، گانے بجاتے رہو کوئی مسئلہ نہیں، شوہر بیوی پہ ظلم کرے بلکہ مارے کوئی مسئلہ نہیں، بیوی شوہر پہ ظلم کرے، ساس نندوں پہ ظلم کرے کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ یہ سب کے سب الگ چیزیں ہیں۔ اسلام نام کیا ہے؟ بس ٹوپی پہن لینا یا داڑھی رکھ لینا یا نمازیں پڑھ لینا یا رمضان کے روزے رکھ لینا یا عمر میں حج کر لینا یا عمرے کو جا کے آ جانا، یا دراصل کیا ہے لا الہ الا اللہ کے کلمے اور بار بار استغفر اللہ پڑھ لینا۔ بہت بڑے علامۃ الدہر بن گئے، اور ہمیں کون جنت سے روک سکتا ہے؟ ہم تو دراصل نمازی ہیں، ہم تو روزے دار ہیں، ہم تو فلاں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان رسومات کو اسلام کے اندر سمجھ لیا کہ یہی اسلام ہے۔ ارے یہ اسلام کا دراصل ایک پلر ہے، یوں سمجھو کہ پلروں پہ جو اسلام کھڑا ہوا ہے ان پلروں کو تم نے عمارت سمجھ لیا، لیکن جو عمارت تھی اس کو تم نے ڈھا دیا۔ آپ ہی سمجھیں، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ کوئی بندہ گھر کو بنانا شروع کیا اور اس کے موجودہ پلرز اس نے بنا دیے اور کہنے لگا کہ آؤ بھائی میرے گھر کو۔ آپ کیا پوچھیں گے؟ پاگل تھوڑی ہے، کہاں ہے گھر؟ یہ تو پلر ہیں، گھر کہاں ہے؟ گھر کے لیے پلروں کے ساتھ دیوار ہونی چاہیے، پھر اس پر پینٹنگ ہونی چاہیے، پھر اس پر خوبصورتی ہونی چاہیے، پھر اس کا ڈیکوریشن ہونا چاہیے، پھر اس کے لیے لوازمات ایسی اور فین لائٹ جو بھی ضرورت کی چیزیں وہ سب لگے، تب آپ کہیں کہ گھر کو آؤ تو آپ کہیں گے ہاں جی گھر کو آتا ہوں۔ ہم نے کیا کیا؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ اس طرح کے جو اہم ترین چیزیں بس اس کو لے لیا اور اس کے علاوہ سب عمارت کو چھوڑ دیا، اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا اسلام بڑا خوبصورت ہے۔ تو غیر مسلم پوچھتا ہے کون سا اسلام جی؟ تم بھی جھوٹ بولتے ہو میں بھی بولتا ہوں، تم بھی بے ایمانی کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، کس اسلام کی طرف بلا رہے ہو؟ کہاں کی خوبصورتی ہے تمہارے اندر؟ خوبصورت ہونا تو دیواریں کہاں گئی، چھت کہاں گیا، مسالہ کہاں گیا، پینٹنگ کہاں گئی، ڈیکوریشن کہاں گیا؟ یہی تو اخلاق تھا، یہی تو ایمان تھا، یہی تو ایمانی نہیں تھی، یہی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے سکھایا تھا کہ ایسا خوبصورت دین بنایا کہ مدینے میں آیا کوئی انسان بس کوئی دعوت کی ضرورت نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ثمامہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ثمامہ ہے، ثمامہ بن اثال، یہ سب سے بڑے دشمن ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو بھیجتے ہیں اور اتفاق سے وہ چھوٹا سا جو لشکر ہوتا ہے ثمامہ کو پکڑ لیتا ہے۔ ثمامہ ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار بھی ہیں، دشمن اسلام بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کئی سازشیں بھی کر چکے ہیں اور اب بھی اسی ارادے سے نکلے۔ لیکن اتفاق ہوا یہ کہ ایک جماعت جا رہی تھی، انہوں نے دیکھا اور ثمامہ کو پکڑ لیا، اور ان میں بہت سوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ وہ ثمامہ ہے جو بہت بڑا سردار بھی ہے اپنے قبیلے کا، اور اللہ کے رسول اور اسلام کا سخت ترین دشمن بھی ہے، اور اللہ کے رسول پر قاتلانہ حملہ بھی کیا ہے۔ لیکن قیدی سمجھ کے پکڑ کے لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو پہچان لیا، کہا کہ تم ثمامہ ہو؟ کہا کہ ہاں میں ثمامہ ہوں۔ فرمایا کیا حال ہے؟ کہا کہ اب تو میں آپ کا قیدی ہوں، میں نے کئی مرتبہ آپ کے قتل کی کوششیں کی ہیں، لیکن اس پر بھی اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ اگر آپ مجھے پیسہ چاہتے ہیں تو میرے پاس اتنا سونا اتنا پیسہ ہے، جتنا مانگتے ہیں میں اتنا آپ کو دے کے رہائی حاصل کر لوں گا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ میں دشمنی میں سب سے بڑا ہوا ہوں تو آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کر دیجئے، کیونکہ میں اسی لائق ہوں، میں نے آپ کے خلاف اتنی ہی سازشیں کی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیارا عمل دکھاتے ہیں امت کو، صحابہ سے کہتے ہیں کہ ثمامہ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دو۔ مسجد کے اندر جو کھجوروں کے تنے لگے ہوئے تھے وہ کچے نہیں، بڑے بڑے کیا ہیں سیمنٹ کے نہیں، وہ ایسے کیا ہیں اندر لوہا وغیرہ ڈال کے بڑی مضبوط نہیں تھی وہ مسجد، بالکل کچے تنے تھے،
اور وہ بھی کھجوروں کے تنے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تنے سے ثمامہ کو باندھ دو، اور عموماً فجر کی نماز کے لیے جب وہاں سے گزرتے تو پوچھتے ثمامہ کیا حال ہے؟ وہی جواب دیتے ثمامہ کہ آپ مجھے قتل کر دیں تو میں قتل کے لائق ہوں، لیکن آپ میرے بدلے پیسہ چاہتے ہیں تو میرے پاس اتنا پیسہ ہے جتنا آپ مانگیں گے میں دے دوں گا، اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھ پر احسان کر کے چھوڑ دیں تو یہ آپ کی احسان نوازی ہوگی، یہ دراصل آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول مسکراتے اور آگے بڑھ جاتے۔ صرف 3 دن مسجد نبوی کے ستون سے باندھ رکھا، کوئی دعوت نہیں، کوئی اسلام کے محاسن بیان نہیں ہوئے، کوئی ان کے لیے بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کوئی اسلام کے لیے انہیں کیا ہے دعوت نہیں دیا۔ اسلام چلتا پھرتا نمونہ مدینے میں تھا، یہ تو قیدی بن کے ستون پہ بندھے ہوئے تھے۔ 3 دن کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تو ثمامہ سے فرمایا کہ ثمامہ تم کیا چاہتے ہو؟ ثمامہ نے وہی جواب دیا کہ اگر آپ چاہیں تو میرے فدیے میں جتنا چاہتے ہیں اتنا میں سونا دے دوں، اگر آپ قتل کریں تو برابر حق بجانب ہوں گے، کیونکہ میں نے بھی قتل کی سازشیں کی آپ کے خلاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے مسکرا کے کہتے ہیں کہ ثمامہ تم آزاد ہو، مجھے نہ سونا چاہیے، نہ تمہارے بدلے کیا انتقام لینا ہے، نہ مجھے پیسے کی کوئی کیا ہے لالچ ہے، میں تمہیں ایسے ہی بغیر کوئی پیسے کے آزاد کرتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے ثمامہ کی عقل کہیں ٹھکانے نہ رہی کہ یہ کیا واقعتاً مجھے آزادی مل گئی اس شخصیت سے جس کی میں قتل کی پلاننگ کیا کرتا تھا روزانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ثمامہ تم آزاد ہو۔ وہ نکلے، مدینے کے باہر ایک تالاب تھا، وہاں گئے، نہائے، اور جو کپڑے میسر ہوئے وہ کپڑے پہنے، دوڑے بھاگے آئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول میں شہادت دیتا ہوں اشہد انک محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اسلام قبول کرتا ہوں۔ کوئی دعوت نہیں، کوئی دعوت نہیں، عملی نمونہ اسلام کو چلتا پھرتا مدینے کے اندر دیکھا۔ صحابہ کا اخلاص، عبادتیں، ایمان، اخلاق، ایک دوسرے سے بات چیت، ایک دوسرے سے مہربانیاں، قیدی کے ساتھ سلوک، اتنا متاثر ہو گئے کہ صرف قیدی 3 دن بنے رہے، آزاد کیا، واپس آ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، میں دراصل آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہوں۔ قبول کرنے کے بعد جو جملے کہے قیامت تک کے لیے کوئی نہیں بھول سکتا۔ آپ بھی یاد رکھنا، ایک آدمی آیا تھا بہت لمبا سفر کر کے ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، یہ 2 الفاظ ثمامہ کے یاد رکھنا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے پہلے تک دنیا کے اندر کوئی نفرت زدہ چہرہ تھا میرے نزدیک تو وہ آپ تھے، لیکن اس لمحے پوری کائنات میں سب سے خوبصورت ترین چہرہ کوئی ہے تو وہ آپ ہیں، اور اس سے پہلے زمین کے اندر نفرت زدہ زمین کا ٹکڑا کوئی تھا تو وہ مدینہ تھا، لیکن آج کے بعد سب سے خوبصورت ترین زمین کا ٹکڑا کوئی میرے نزدیک ہے تو وہ مدینہ ہے، اور میں جب قیدی تھا تبھی میں اسلام کو قبول کر چکا تھا۔ اس کے جو کچھ احسانات ہیں، اس کے جو کچھ بہترین طور پر افعال ہیں، اس کے محاسن ہیں، میں نے صرف یہ سوچا کہ اگر میں قید کی حالت میں قبول کر لوں تو شاید دنیا کہے گی ثمامہ قید کی ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا، اس واسطے میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن اے اللہ کے رسول آپ نے دراصل جیسے ہی مجھے آزاد کیا میں بھاگا دوڑا گیا اور نہایا اور پاک ہوا، پھر بھاگا دوڑا آیا اور میں آپ کے حق پر، آپ کے دست حق پرست پر اسلام کو قبول کیا۔ یہ دراصل اسلام کا اصل نمونہ ہے۔ اصل میں یہ چیز ہم اپناتے، اپنی زندگیوں میں لاتے، آج کوئی بڑی دعوت دینے کی ضرورت نہیں پیش آتی، مسلمانوں کو خود دیکھتا اور کوئی بندہ ایسا ہے جو اسلام کو نہ جانتا، غیر مسلم بھائی ہیں، وہ دیکھتے تو دیکھتے ہی دعوت کے بغیر اسلام قبول کر لیتے، دعوت دینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ مجھے بتاؤ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس دعوت کے لیے گئے؟ پورا مدینہ چھان مارو، پورے 10 سال لگا لو، حدیث کی کتنی کتابیں تمہیں ملی، تاریخ کی جتنی کتابیں تمہیں ملی پڑھ جاؤ،
کس کے گھر پہ اللہ کے رسول دعوت کے لیے گئے؟ نہیں، کوئی نہیں گئے۔ صرف ایک واقعہ ملتا ہے یہودی بچے کا جو اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ معلوم ہوا کچھ دن سے نہیں آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں وہاں بچہ جو میری خدمت کیا کرتا تھا؟ تو صحابہ نے بتایا کہ وہ بیمار ہے اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول ان کی بیمار پرسی کرنے، یہودی کا بچہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ کیا آج ہمارے اپنے اندر یہ اخلاق نہیں ہے میرے، رونا تو یہ ہے نا جی، ہمارے اپنے مسجدوں میں اختلاف، ہماری اپنی کمیٹیوں میں اختلاف، ہمارے اپنے دوستوں میں اختلاف، بازو گھر بازو پڑوسی مسلمان بیمار پڑا ہوا ہے، لیکن ہمیں دراصل غصہ ہے کہ فلاں دن اس نے ایسے کیا، ہم اس کی بیمار پرسی نہیں کریں گے۔ ایک یہودی کا بچہ جو آیا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے موٹے کام کا، وہ چند دن غائب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے وہ بچہ؟ کہ بتایا گیا کہ اس کو بیماری لگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور دیکھا وہ بیماری پہ بستر پہ پڑا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو ایک کلمہ ہے، وہ کلمہ تم ادا کر لو، مجھ پہ ایمان لے آؤ تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو وہ یوں دیکھنے لگا اس کے باپ کو، گویا کہ اس وقت بھی باپ کی اجازت لے رہا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا میں اللہ کے رسول کو مان لوں؟ تو وہ یوں دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا اطع ابا القاسم، یہودی لیکن جانتا تھا جو بات زبان سے نکل رہی ہے وہ حق ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو بچے، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو، اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں وہ کر لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے نبی ہونے اور لا الہ الا اللہ ہونے کا اس کے کلمہ پڑھایا، یہاں تک کہ 1 منٹ کا وقفہ نہیں ہوا، وہاں سے مزاج پرسی کر کے نکلے اور معلوم ہوا کہ وہیں پر اس کی موت ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے، اسے جہنم سے بچانے کا ذریعہ مجھے بنایا۔ یہ ایک دعوت تھی، یہ ایک ہی دعوت نظر آئے گی پوری تاریخ اسلام مدینے کے اندر، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کہیں دعوت نہیں دی، لیکن مسلمان بڑھتے چلے گئے۔ 1 ہجری میں مسلمان 1000 سمجھ لیجئے، لیکن 3 ہجری میں مسلمان 3000 تھے، 700 کا مقابلہ 3000 سے، اور گھر کے اندر رہنے والی خواتین ملا لیں تو تقریباً 3000۔ غزوہ خندق آیا تو مسلمان 3000 اور ادھر اپوزٹ میں 10,000۔ حدیبیہ آیا تو مسلمان جو باہر نکلے 1400 اور ادھر اندر مسلمان 3000 رہیں گے۔ اسی طرح 7 میں خیبر پیش آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کل صحابہ کی تعداد آپ کو 5000 سے زیادہ نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 نبوت 7 ہجری میں جب خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو نکلے تو کل صحابہ کی تعداد 10,000 تھی، 10,000۔ اور یاد رکھو یہ 10,000 کا لشکر مکہ فتح ہوا، اچھی طرح یاد رکھو، ڈیٹ نہ بھولنا، تبھی آپ کو اصل حقیقت سامنے آئے گی۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری، 20 رمضان المبارک 8 ہجری مسلمانوں کا کل لشکر جو اللہ کے رسول مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے 10,000 صرف 10,000۔ کتنے سال کی محنت؟ 20 سال کی محنت، 20 سال ہو چکے تھے، ادھر 13 اور ادھر 8، لگ بھگ 20 سال ہو چکے تھے۔ 20 سال کی نبی کی محنت میں ہونے والے صحابہ 10,000، 20 رمضان المبارک 8 ہجری، لیکن پھر 2 سال 9 اور 10 11 ہجری کا حج آیا۔ اللہ کے رسول حجۃ الوداع میں خطبہ دینے کے لیے عرفات میں کھڑے ہوئے تو آپ کو معلوم ہے ایک روایت کے مطابق صحابہ اس وقت 1,40,000 تھے، ایک روایت کے مطابق 1,25,000 تھے، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 سے تب سے کم ترین روایت بھی اگر حساب کر لیا جائے تو 1,24,000 تھے۔ کہاں 2 سال پہلے 10,000،
کہاں 2 سال بعد 1,24,000، دگنا نہیں دگنا نہیں، پھر کیا ہے چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، چھٹا نہیں، ساتواں نہیں، آپ 10 کو 2 بار کرو، 3 کرو، 4 کرو، 5 کرو، 6 کرو، 7 کرو، 8 کرو، 9 کرو، 10 کرو، 11 کرو، 12 کرو، 13 کرو تو دگنا 13 گنا زیادہ 2 سال کے اندر مسلمان بڑھ گئے۔ کیوں؟ اسلام چلتا پھرتا دیکھا ہے، کتابوں کا اسلام نہیں تھا، زندہ اسلام تھا۔ مسلمانوں کو دیکھنا ہی کافی تھا کہ اسلام کیا ہے، الگ سے ان کو بتانا نہیں تھا۔ کیوں؟ آج اس کے بالکل برخلاف ہے۔ آج ہمیں کہنا پڑتا ہے کافروں کو، آج ہمیں کہنا پڑتا ہے غیر مسلم بھائیوں کو کہ لوگوں سنو، یہ مسلمانوں کو مت دیکھ کے اسلام سمجھنا، یہ لوگ اسلام پر صحیح نہیں چل رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کتابیں پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، تب تمہیں سمجھ آئے گی۔ لیکن وہ زمانہ بالکل الٹ تھا۔ اس وقت کہا کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو دیکھو، بس تمہارے لیے کافی ہے کہ اسلام جو کچھ ہے وہی مسلمان ہے۔ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا جی؟ بتاؤ کون سی جنگ ہوئی تھی؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ کیرلا میں وہ مسجد آج بھی ہے جو صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 15-20 سال بعد آ گیا۔ 15-20 سال بعد کون سی جنگ ہوئی؟ محمد بن قاسم آئے تو بہت بات کی بات ہے۔ محمد بن قاسم آنے سے پہلے ہی کیرلا کی مسجد بھی موجود تھی، مسلمان بھی موجود تھے۔ کیسے؟ کون سی کتاب آئی؟ نہ، مسلمان آئے، تاجر بن کے آئے، تجارت ایسی کرتے تھے ماشاء اللہ۔ ان لوگوں کا لین دین، ان لوگوں کا اخلاص، ان لوگوں کی بات چیت، ان لوگوں کی سچائی، جھوٹ سے اجتناب، ان لوگوں کے جو کچھ بھی حقوق اور شادی بیاہ کے جو کچھ بغیر رسومات سے پاک، تو لوگ یہاں کے پوچھتے تھے تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تم کہیں کیا فرشتے کی مخلوق تو نہیں، کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہو؟ تمہیں کس نے بتایا یہ سب کچھ حقوق؟ جب وہ بیان کرتے تھے تو مسلمان ہو جاتے تھے۔ ایسے ہی ہندوستان کے اندر اسلام پھیلا۔ پہلے مسلمان آئے، کتابیں نہیں، کتابیں تو بعد میں ساتھ لائے۔ تو یاد رکھو اصل مسلمان ہی وہ نمونہ تھے۔ اسی لیے میں نے وہ آیت آپ کے سامنے رکھی، سورہ بقرہ کے اندر 208، فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ذرا اللہ سے ڈرو، ذرا سنو، مسلمانوں اپنے آپ پہ غور کرو، رب کن کو خطاب کر رہا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا میں اسلام والے، ایمان والے رہیں گے، لیکن حالت یہ ہوگی کہ اسلام پورا نہیں اپناؤ گے، اسلام پر پورا نہیں چلو گے۔ ایسے مسلمانوں کو ہی خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ سنو مسلمانوں، تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہارے مرضی کا دین نہیں ہے، یہ رب کے مرضی کا دین ہے۔ پسند آیا لے لیا، پسند نہیں آیا نہیں بھائی، ہوتا نہیں ہم نا۔ ہاں میٹھا کھانا اور یہ سنت بھائی، سنت داڑھی رکھنا نہیں بھائی، مشکل ہوتا ہم نا، لوگوں کے گھر کو دیکھتے نہیں ہوتا۔ ہاں جو ہم کو پسند ہے ہم نے لے لیا، وہ اسلام ہے۔ جو ہم کو کراہت ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نے چھوڑ دیا۔ یہی صفت یہودیوں کی بھی تھی میرے بھائیو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے معلوم ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ وہی سزا ہے جو ہم آج بھگت رہے ہیں۔ فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء ان يفعل ذلك الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة يردون الى اشد العذاب۔ فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں، بعض حصے کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی تورات میں جو ان کے موافق جو احکامات تھے وہ تو مان لیتے تھے، لیکن ان کو مشکل جو ہوتی تھی اسے نہیں مانتے تھے۔ وہی حالت ہم بھی قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي۔ ان کو اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو پسند ہے وہ لے لیا، جو ناپسند ہے وہ چھوڑ دیا دین میں، تو الا خزي فی الحیاۃ الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ہم انہیں ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ویوم القیامہ، پھر قیامت قائم ہوگی، یردون الی اشد العذاب، ہم ان کو پلٹائیں گے شدید ترین عذاب میں، جہنم کے۔ لیکن دنیا کے اندر اس کا عذاب کیا ملے گا؟ ذلیل بن کے رہ جاؤ گے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میرا ایک جملہ،
امریکہ کا کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں قائم ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیوں مرا؟ ہمارے کروڑوں کے کروڑ بندے ہمارے گھروں کے اندر بلڈوزر گاؤں کشی کے نام پر ہمیں نوجوانوں کو بھی مار دیا جائے تو ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں کہ آخر کیا جرم تھا جس کی وجہ سے اس کے گھر پہ بلڈوزر چلا۔ گویا کہ امریکہ کے کتے سے بھی بدتر زندگی ہم گزارتے ہیں۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ ذلت کی زندگی کیوں آئی؟ اس واسطے ہی کہ ہم اپنے پسند کا اسلام اٹھا لیا۔ جو ہم کو پسند ہے وہ دراصل ہم مانیں گے، جو ہم کو پسند نہ ہے ہم انکار کر دیں گے۔ یہی شادی کا مرحلہ ہی لے لو، کتنے بدعات ہیں، کتنے خرافات ہیں، کتنی ناجائز چیزیں ہیں۔ ایک شادی جو بالکل سمپل طریقے سے 1 روپیہ خرچہ کیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں اصحاب نے انجام دیا۔ خود اللہ کے رسول نے اپنی بیٹیوں کی 4 شادیاں کی۔ خود اللہ کے رسول نے اپنی شادی 11 بیویوں سے کی، 11 شادیاں کی۔ کون سا شادی خانہ تھا؟ شادی کا کون سا کھانا تھا؟ سوائے ولیمے کے کوئی اور دعوت مجھے بتا دو۔ کچھ نہیں۔ کون سا خرچہ؟ ایک خرچہ نہیں۔ ہاں، کون سا روکا؟ کوئی روکا نہیں، بالکل سمپل۔ آپ کو پتا ہے اسلام نے شادی کو کتنا آسان بنایا، ہم نے کیا کر دیا؟ یاد رکھو، جہاں شادی بھاری ہو جائے جس معاشرے میں، یاد رکھو زنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج امت زنا کی طرف جا رہی ہے تو شادیوں کے بوجھ کی وجہ سے بیٹیاں بیٹھی 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 بوڑھی ہو رہی ہیں، نوجوان اپنے خواہش نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، زنا میں پڑ رہے ہیں، صرف اس واسطے کہ باپ کہتا ہے کہ تو کما میں کروں گا، اور ادھر بیٹی کے باپ کو کہا جاتا ہے کہ جہیز کو جمع کر کے رکھ تب تیری بیٹی کی شادی ہوگی۔ لعنت ہے ایسے درندوں پر جو کہ جہیز لے کر اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو کراتے ہیں۔ یہ بدترین قسم کے درندے ہیں جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں لیکن نام ان کے انسانوں کے اندر ہیں۔ یاد رکھو، یہی ایک پریشانی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر بیٹیوں کی شادی مشکل، حتیٰ کہ شادی ہونے سے پہلے بیٹی کا باپ فقیر بن کہ اپنے رقع نامے کو لے کے مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے آواز لگاتا ہے کہ مسلمانوں میری بیٹی کی شادی ہے، جہیز جمع کرنا ہے، پیسہ دو۔ اور ہم اتنے بے غیرت قوم ہیں کہ وہاں سے جمعہ میں اعلان ہوتا ہے آج غریب بچی کی شادی ہے، اس واسطے باپ فقیر بن کے کھڑا ہوا ہے، کچھ دے کے جاؤ، تو ہم بے غیرت لوگ جا کے پیسہ دے کے نکلتے ہیں۔ کتنی بڑی بے غیرتی، بددیانتی اور درندگی ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیٹی کے باپ کو افضل قرار دیا، جس بیٹی کے باپ کو جنتی قرار دیا، جس بیٹی کو اللہ کی رحمت بنا دیا، اس کو ہم نے فقیر بنا کے چھوڑا۔ ایک شادی کرتے کرتے بوڑھا ہوتا ہے، دوسری بچی کی شادی کرتے کرتے قرضوں کے بوجھ تلے دب کے مر جاتا ہے، تب بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے کتنے گھر تباہ ہو گئے، کتنی بیٹیاں بوڑھی ہو گئی، کتنوں کے گھر ٹوٹ گئے، کتنے کے طلاق ہوئے۔ کیوں سمجھ نہیں آتی کہ سمپل بالکل معمولی معاملہ تھا کہ کوئی لاوت نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی پیسہ خرچہ کرنا نہیں، کوئی حال نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آسانی ہی آسانی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کون ہے پتہ ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بعد صحابہ میں سب سے اہم ترین شخصیت کوئی ہے تو وہ عبد الرحمن بن عوف ہے، 5ویں نمبر کے صحابی، اتنے قریب صحابی اور عشرۃ المبشرہ کے صحابی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے جنت کی بشارت خود الگ سے دی، حالانکہ تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن پھر بھی الگ الگ بلا کے نام لے کے 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں۔ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، ابو عبیدہ جنتی ہیں، سعید بن زید جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں۔ یہ 10 صحابہ جن کو عشرۃ المبشرہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک ہیں، مدینہ آتے ہیں سب کچھ چھوڑ کے، ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مکے سے ہجرت کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مدینے میں بھائی چارہ کراتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک انصاری صحابی کو بلاتے ہیں جن کا نام سعد ابن الربیع ہے۔ سعد ابن الربیع کو بلا کے کہتے ہیں آج سے عبد الرحمن بن عوف تم دونوں بھائی بھائی ہو، تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ سعد ابن الربیع جو انصاری ہیں عبد الرحمن بن عوف کو پکڑے، جو مہاجر ہیں، اپنے گھر لے جاتے ہیں، اپنا سامان اکٹھا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج سے تم بھائی ہیں، اللہ کے رسول نے بنا دیا مجھے بھائی، تو بھائی کا حق دو۔ یہ پورا سامان جو بھی رکھا ہوا ہے آدھا تمہارا آدھا میرا ہے۔ یا رب، سگے بھائی بھی آج کیا نہیں کرتے، پوچھ کے نہیں دیکھتے۔ سگے بھائیوں کے اندر بھی دراریں ہیں۔ ہاں، سگے بھائی معمولی معمولی چیزوں پہ کیا کرتے ہیں، مرنے تک ملتے نہیں۔ چند لڑائیاں ایسی ہیں کہ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں تیرے جنازے کو بھی نہیں آؤں گا رے، میں تیرے ساتھ ملوں گا نہیں۔ کون سی ویسی تکلیف ہو گئی؟ یہاں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ تھا کہ سعد ابن ربیع کو فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف تمہارے بھائی ہیں، تو عبد الرحمن بن عوف اپنے گھر کا کل اثاثہ لا کے رکھ دیا، کہا کہ آج سے تمہارا آدھا میرا آدھا۔ پھر تاریخ کا ایک عجیب ترین فیصلہ جو اس سے پہلے کا کہیں سنا نہ اس کے بعد کہیں سننے کو ملے گا، فرمایا کہ دیکھو عبد الرحمن، آج سے تم بھائی ہو تو میرے دو بیویاں ہیں، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، کہ فرمایا کہ میری دو بیویاں ہیں، تم ایک کو دیکھ لو، دونوں میں سے جس کو بھی تم پسند کرو میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد شادی کر لینا۔ ایسا ایثار کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ ایسی محبت کہیں دیکھی ہے آپ نے؟ کہا کہ دو بیویاں ہیں، دیکھ لو، جو پسند کرو گے میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد شادی کر لینا۔ ادھر تھے بھی عبد الرحمن بن عوف، ہم ہوتے تو بولتے کئی کو پورا دے ڈالو، آدھا آدھا کئی کو دیتے بولتے تھے۔ ہاں، وہ تو تھے عبد الرحمن بن عوف۔ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں، اللہ آپ کی زندگی میں، اللہ آپ کے اعلی اولاد میں برکت دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف مجھے بازار کا راستہ بتا دو کہ میں خود کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بازار کا راستہ بتایا جاتا ہے، پھر وہ روزانہ جاتے ہیں، لکڑی لیتے ہیں، وہاں سے کاٹ کے لے آ کے بازار میں بیچتے ہیں، کبھی 1 درہم کبھی 2 درہم، جو بھی آتا کھانے پینے کے لیے جتنا ہوتا آدھا اٹھا لیتے، آدھا سیف کر لیتے۔ کچھ دن گزرا، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، دیکھا کہ وہ ایک رنگ والا عطر ہوتا تھا جس سے لگانے پر معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس کا ایک خاص رنگ تھا اس وقت مدینے میں، تو وہ جو بھی لگاتا تھا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی ابھی دلہا بنے ہیں۔ ویسے ہی عطر عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے پر بھی لگا ہوا تھا رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن کیا تم نے شادی کر لی؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ کہاں؟ اللہ کے رسول بھی مدینے میں، عبد الرحمن بھی مدینے میں، کہیں دور بھی نہیں ہے، شادی وہیں ہوئی، لڑکی بھی وہیں کی، اللہ کے رسول کو بھی معلوم نہیں، دعوت بھی نہیں۔ ہم ہوتے تو چھوڑتے، کیا چھپے رستم نکلے جی تمہیں، ایسا کام کرے نا جی، پوری زندگی بات کرو نا، اپنی نکے میں نہیں بلائے، کچھ بھی نہیں پوچھا اللہ کے رسول نے، نہ عبد الرحمن نے بلایا رضی اللہ عنہ، شادی ایسے ہی ہو گئی، پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس زمانے کا کل مدینہ کتنا ہوگا جی، جتنا یہ ایریا ہوگا اتنا ہی ہوگا، اتنا ہی ہوگا، کل ایریا جو آج کا اطراف و اکناف کا ہے اتنا ہی کل مدینہ ہوگا۔ اسی مدینے کے اندر شادی ہو رہی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کتنے کلوز ہیں، دور کے صحابی نہیں ہے، ابو بکر عمر عثمان علی کے بعد کسی کا درجہ ہے تو عبد الرحمن بن عوف کا، اتنے کلوز صحابی، شادی ان کی اپنی، لیکن نہ دعوت، نہ کچھ معلوم، نہ رقہ، نہ کھانا، نہ ڈانس، نہ شادی خانہ، کچھ بھی نہیں، شادی بھی ہو گئی، زمانہ بھی گزر گیا۔ اچانک دیکھا کہ کچھ عطر لگا ہوا ہے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا شادی کر لی؟ تو عبد الرحمن کہتے کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے کر لی۔ شادی اتنی آسان تھی میرے بھائیو، اور اللہ کے رسول بالکل بھی غصہ نہیں ہوئے۔ کیا عبد الرحمن تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، بلایا ہی نہیں، کم از کم قاضی کے طور پر تو مجھے بلاتے نہ، کچھ نہیں پوچھا۔ تو کیا پوچھا پتہ ہے؟ فرمایا کہ کیا دیا، کیا لیا نہیں۔ ہاں، 50,000 جوڑے کو کہتے، پھر گھوڑے کو کہتے، پھر فریج ہونا کہتے، پھر اس کے بعد کار ہونا کہتے،
پھر اس کے بعد دادی کی خواہش، نانی کی خواہش، فلاں کی خواہش، انہیں چاہ مگی کبھی نانی تو کبھی لا کو دیا نہیں، بیوقوف ہے۔ اب کیا بولتا نانی کی خواہش، بھائی کیا کریں گے، اتنے خواہشاں تمہیں دیکھتے کبھی نانی کے، ہاں کبھی دادی کو تمہیں اتنا ریسپیکٹ دیے۔ یہاں پر شریعت کی بات آئی تو کہتا کہ نانی کی، دادی کی، ماموں کی، امی کی، کوئی خواہش نہیں کسی کی۔ شریعت کہتی ہے کہ کچھ دینے کا ہے ہی نہیں بچی کا، بلکہ بچے کو دینے کا ہے۔ بچی کا باپ 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے فرمایا عبد الرحمن بن عوف سے، کیا دیا تم نے، کیا لیا نہیں؟ فرمایا کہ کیا دیا، مہر دیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہاں دیا۔ پوچھا کتنا دیا جی؟ فرمایا کہ 1 کھجور کے بیج اتنا سونا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات پوچھی، کیا معلوم نکاح کی دعوت کرے کتنے دنوں کھلائے؟ نہیں، پوچھا کہ ولیمہ کیا؟ ولیمہ ہے اصل، نکاح کی دعوت اصل نہیں، اصل تو ولیمہ ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو خواہ 1 بکری ہی کیوں، ولیمہ کرو خواہ 1 بکری ہی کیوں، یعنی معمولی طور پر بھی غریب ترین انسان بھی کوئی ہو تو ضرور ولیمہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارا سیکشن کیا ہے، ولیمہ کرتا بھی نہیں، کیسے آدھا آدھا بانٹ لیں گے، کیا بھی نہیں مولوی صاحب ہمیں 50-50 کہتے، کائی کا جی 50-50، ہاں کیوں ڈالے دلہن کے گھر والے 1 پائی بھی؟ ولیمہ دلہا کا حق ہے، دلہا کرے، ہاں جتنا چھوٹا ہو اتنا کرو، 10 آدمیوں کو بلا کے کھلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چائے بٹر بسکٹ پہ کرو، قرآن و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو نا، کبھی ولیمہ چائے بسکٹ پہ کرو، بلاؤ بھائی فلاں جگہ آ جاؤ بھائی، جو بھی ہے کہ یہ کہ کیا ہے عثمانیہ بسکٹ 1 چائے پی لے کو جاتے رہو، ولیمہ ہوگا، چھوڑیں گے ہمیں؟ کیا کرا رے تو کئی کو رے بلایا تو کیا نہیں ہنگامہ کریں گے؟ کیوں ایسا ولیمہ نہیں ہو سکتا؟ ولیمہ صرف کھانا، گوشت، فلاں 4-5 چیزیں ہونا ضروری ہے کیا؟ کہاں ہمارے پاس اسلام ہے، کہاں ہمارے پاس نمونہ ہے؟ ایسی شادی اگر آپ کر کے غیر مسلموں کو بتائیں گے ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، یہ اسلام ہے؟ اتنی سادگی، اتنی آسانی سے شادی، 1 پائی 1 روپیہ خرچہ نہیں، وہ خود اسلام لانے کا ایک سبب بن جائے گا میرے بھائیو۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔